چانسلر بننا قبول فرمایا اور آج 100 سالہ جشن کی تقریبات میں ان کی آن لائن شرکت ہمارے لیے باعث سب افتخار ہے۔ عوام الناس میں عالی قدر کے احترام کا یہ بلند درجہ ہے کہ ملک کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب جو اب سے کچھ ہی دیر میں ہم سے خطاب کرنے والے ہیں، جب صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ان کی عشرہ مبارک کی روحانی مجلس میں ننگے پاؤں شامل ہوتے ہیں تو احتراماً دست بستہ ہوتے ہیں اور دل عقیدت سے لبریز ہوتا ہے۔ آپ کے دادا جان سیدنا طاہر سیف الدین اور والد محترم سیدنا برہان الدین بھی اس جامعہ کے چانسلر رہ چکے ہیں اور یہ اعزاز کسی دوسرے خاندان و قوم کو نہیں حاصل ہے۔ 53ویں داعی المطلق داؤدی بحرہ مسلم قوم ہز ہولینس عالی قدر سیدنا مفضل سیف الدین سے درخواست ہے کہ 100 سالہ جشن کے اس موقع پر اپنے پرمغز خطاب سے نوازیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ استعین، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ آنریبل پرائم منسٹر جناب نریندر بھائی مودی صاحب، یونین ایجوکیشن منسٹر رمیش پوکھریال نشانک صاحب، پرو چانسلر نواب ابن سید خان آف چھتاری، وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور صاحب، پروفیسر پرو وائس چانسلر پروفیسر ظہیر الدین صاحب، معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے نہایت مسرت ہے کہ میں آج ایک بار پھر اس خوشنما بزم میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ دنیا بھر میں اپنی علمی خدمات کے لیے مشہور اس درسگاہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی 100 سالہ تقریب میں آج نامی گرامی شخصیات موجود ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے سبھی مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس یونیورسٹی نے وطن عزیز ہندوستان کی خدمت میں 100 سال مکمل کی ہے اور اس کے طلباء، اساتذہ اور منتظمین اپنی محنت سے علم و فن کے مختلف میدانوں میں ہندوستان کے پرچم کو سر بلند کیا ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی اس بانی درسگاہ سر سید احمد خان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج یہ بات بھی ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے کہ ہندوستان کے معزز وزیر اعظم جناب نریندر بھائی مودی صاحب یونیورسٹی کی اس 100 سالہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے ہیں۔ میں نزد رب دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی وطن اور انسانیت کی خدمات کے لیے انہیں قوت عطا فرمائے اور صحت و سلامتی کی نعمتوں سے نوازے اور وطن عزیز ہندوستان ترقی کی راہ پر ہمیشہ آگے بڑھتا رہے، ملک میں اور تمام عالم میں امن و امان قائم رہے، خوشحالی عام ہو۔ معزز حاضرین کرام، دین اسلام میں تعلیم کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اربعۃ تلزم کل ذی حجن وعقل من امتی، قیل یا رسول اللہ وما ہی؟ قال استماع العلم وحفظہ والعمل بہ ونشرہ، یعنی 4 چیزیں میری امت کے ہر ذہین اور عقل مند انسان پر لازم ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اے رسول خدا، وہ چیزیں کیا ہیں؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ پہلی چیز یہ کہ ہر علم کو غور سے سنا، اور دوسری چیز یہ کہ جو علم حاصل کیا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھ، اور یہ علم کب یاد رہتا ہے
اور کب اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو تیسری چیز یہ کہ علم کے مطابق ہمیشہ عمل کرتے رہنا، اور چوتھی چیز یہ کہ جو علم حاصل کیا ہے اس علم کو دوسروں تک پہنچانا۔ حاضرین کرام، دین اسلام میں تعلیم کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس کے مطابق عمل کر کے قومی اور عالمی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے اختراعی راستوں کو تلاش کیا جائے اور سوسائٹیز کو فائدہ پہنچایا جائے۔ وہ تعلیم ہی نہیں ہے جس تعلیم کے مطابق عمل نہ ہو اور اس کا فائدہ کسی کو حاصل نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ انسانیت کی بہبودی کے لیے کوششیں کرنا ارباب علم پر واجب ہے۔ علم اور عمل سے ہر مشکل کا حل نکل آتا ہے۔ علم انسانوں کے فاصلوں کو کم کر دیتا ہے اور دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ آج اس عالمی وبا کووڈ کی دشواریوں سے نجات پانے کے لیے تمام عالم کی امیدوں اہل علم سے ہی وابستہ ہے۔ اس مشکل دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی نوع انسان کو طبی، معاشی، معاشرتی، سوشل اور اس کے علاوہ ہر شعبے میں ثبات و قرار کے لیے آپسی تعاون اور باہمی اتحاد کی بے حد ضرورت ہے، اور یہ تعاون اور اتحاد کو پیدا کرنے کی ذمہ داری تعلیمی اور حکومتی اداروں کے کندھوں پر رہتی ہے، اور وہ اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ کے بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور بارگاہ الہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جلد از جلد اس عالمگیر وبا کووڈ کی بلا سے بحق امام الحسین صلوات اللہ علیہ تمام انسانوں کو آزاد کرے، رزق میں کشادگی عطا کرے۔ ڈاکٹرز، ہیلتھ کیئر ورکرز اور مختلف طبقے کے لوگوں جنہوں نے اس مشکل حالات میں عباد اللہ کی مدد کی ہے، اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو لوگ ویکسینیشن مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں کامیاب کرے۔ اللہ تعالی علم و ادب کے اس خوبصورت چمن کو اپنی الطاف سے سرسبز و شاداب رکھے۔ اس کے طلباء، اساتذہ اور منتظمین کو اپنی علمی اور فنی صلاحیتوں سے وطن اور انسانیت کی خدمت کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ انہ سمیع الدعاء قریب مجیب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم، آپ کے اس خطاب کا دل کی امید گہرائیوں سے شکریہ اور آپ کی ہر دعا پہ آمین۔ دیویوں اور سجنوں، آج کے اس کارکرم کے وششٹ اتھھی بھارت کے شکشا منتری شری رمیش پوکھریال نشنک جی ہیں، اور یہ ہمارے لیے ہرش کا وشے ہے کہ پورو میں